بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے غسل حیض کے بارے میں بتایا کہ حیض کیا ہے، کتنے دن آتا ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اگر دو خون آ جائیں، مثلا خون 2 دفعہ مہینے میں آ جاتا ہے۔ نارمل یہ ہے کہ خون 1 دفعہ مہینے میں آتا ہے، 6-7 دن کے لیے آتا ہے نارمل جو ہے، ویسے 10 دن تک آ سکتا ہے، 10 دن تک حیض شمار ہوگا۔ نارمل یہ ہے کہ 1 دفعہ آتا ہے۔ اگر 2 دفعہ آ جائے، 2 دفعہ آ جائے تو دونوں خون اس وقت حیض شمار ہوں گے جب ان دونوں کے درمیان 10 دن کا گیپ آ جائے۔ مثلا 1 تاریخ کو خاتون نے دیکھا، 6-7 تاریخ کو اس نے غسل کیا، 16-17 تاریخ کو پھر خون حیض کی صفات آ گئیں، خون آ گیا اور صفات بھی وہی تھیں، خون گرم ہے، سرخ ہے، سیاہ ہے، جلن کے ساتھ نکلا ہے، تو اب یہ بھی حیض شمار ہوگا۔ اب اس پر نماز روزہ اور یہ چیزیں ساقط ہو جائیں گی۔ اگر دونوں خون 10 دن کے اندر آ گئے ہیں، پہلے تو 10 دن کا گیپ آ جائے، دونوں حیض شمار ہوں گے۔ اگر دونوں 10 دن کے اندر آ گئے ہیں تو دونوں ایک ہی حیض شمار ہوں گے۔ وہ کس طرح ایک ہی حیض شمار ہوں گے؟ مثلا اس کو خون آیا ہے، 3 دن کے بعد ختم ہو گیا، 3 دن کم از کم 3 دن ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں پیریڈ خون حیض کا۔ 3 دن مکمل ہوئے، 4تھے دن خون رک گیا ہے، اب 5ویں 6ٹھے دن پھر آ گیا ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ 2 علیحدہ حیض ہیں یا پہلا حیض ہے دوسرا استحاضہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر 10 دن کے اندر 2 دفعہ آ جائے، 3 دفعہ آ جائے تو یہ خون حیض ہی شمار ہوگا۔ اب خاتون کہتی ہے کہ میں نے تو غسل کر لیا تھا، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے غسل کیا، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ کو یہ نمازیں قضا کرنی ہوگی احتیاطاً، کیونکہ یہ 10 دن کا پیریڈ حیض ہی شمار ہوگا، چاہے اس کے دوران 1 دن 2 دن یا 3 دن آپ پاکیزگی کی حالت میں بھی رہی ہوں، پھر بھی کیونکہ 3 دن 4 دن کے بعد گیپ کے بعد پھر حیض آ گیا ہے تو یہ آپ کا پورا 10 دن کا پیریڈ حیض شمار ہوگا۔ 10 دن کا وقفہ نہیں ہے۔ مثلا کہ 2 خون آئے ہیں، مثلا ایک خون آیا ہے، 1 سے 6 تاریخ تک خون آ گیا ہے، عورت نے غسل کر لیا ہے، اب 12-13 تاریخ کو، کیونکہ 6-7 کے بعد 12-13 تاریخ 10 دن کا گیپ نہیں بنتا، دوبارہ خون آ گیا ہے اور اس میں بھی حیض کی صفات ہیں، تو اب یہاں کیا کرنا ہوگا؟ تو پہلا جو ہے وہ حیض شمار ہوگا، پہلا حیض شمار ہوگا، کیونکہ وہ صفات رکھتا تھا۔ اگر پہلے میں صفات نہیں تھی، عادت نہیں تھی اس کی، مثلا کہ نارمل بلیڈنگ ہوئی، پیلا خون تھا، گرم نہیں تھا، دوسرا صفات رکھتا تھا، گرم تھا، سرخ تھا، سیاہ تھا، تو وہ دوسرا جو بھی صفات رکھتا ہوگا ان دونوں خونوں میں، جو بھی حیض کی صفات رکھتا ہوگا، کیونکہ 10 دن کا گیپ نہیں ہے، تو جو بھی صفات حیض رکھتا ہوگا وہ حیض شمار ہوگا۔ اگر دونوں صفات رکھتے ہیں، مثلا 2 خون آئے ہیں، دونوں حیض کی صفت رکھتے ہیں اور 10 دن کا گیپ بھی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جو 10 دن کے اندر آ گیا ہے وہ حیض شمار ہوگا، 11ویں دن سے وہ استحاضہ شمار ہوگا، کیونکہ 10 دن کا گیپ نہیں ہے، تو 10 دن کے اندر جو آیا ہے وہ حیض شمار ہوگا، 11ویں دن سے استحاضہ شمار ہوگا۔ اگر ایک صفات والا ہے تو وہ حیض شمار ہوگا، مثلا 2 خون آئے ہیں، 10 دن کا گیپ نہیں ہے، دونوں میں سے ایک صفات رکھتا ہے حیض کی، تو وہی حیض شمار ہوگا، دوسرا حیض شمار نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرے کی صفات ہی نہیں ہے۔ حیض خاتون پر مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے نماز والی جگہ پر بیٹھے۔ حیض خاتون کے لیے مستحب ہے کہ جو ہی نماز کا ٹائم ہو وضو کرے، نماز کی جگہ پر مصلی پر بیٹھے اور ذکر خدا کرے، تسبیحات 4 کرنا بہتر ہے۔ خضاب کرنا خاتون پر حیض کی حالت میں مکروہ ہے، قرآن مجید اٹھانا مکروہ ہے، پڑھنا بھی مکروہ ہے، ہاتھ لگانا حرام ہے، قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ مستحب غسل بھی کر سکتی ہے، مثلا کہ کوئی مستحب غسل کا دن آ گیا ہے، کوئی ایسا دن آ گیا ہے جہاں غسل مستحب ہے، تو حیض کی حالت میں وہ مستحب غسل بھی کر سکتی ہے۔ مثلا کہ خاتون جنابت کی حالت میں تھی اور اس نے غسل ہی نہیں کیا تھا اور اس کو خون حیض آ گیا ہے، تو اب وہ پورا 7 دن ایسے نہیں گزارے گی، بلکہ وہ غسل جنابت کر لے گی، اس کا غسل جنابت ٹھیک ہے۔ وضو کرے گی، وضو بھی کر سکتی ہے،
عبادت کی جگہ پر بیٹھ کر ذکر خدا بھی کر سکتی ہے، بس اس پر جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہیں: نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، طواف نہیں کر سکتی۔ جو چیزیں جنابت کی حالت میں حرام ہیں اس پر بھی حرام ہے۔